اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کبر اور غرور پر۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں کبر اور غرور کیا ہے۔ کبر اور غرور اولین اور بدترین غیب جو ہر بلائی کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ کبر و فخر، غرور، خود پسندی اور تعالی ہے، یہ ایک سراسر شیطانی جذبہ ہے جو شیطانی کاموں کے لیے ہی موزوں ہو سکتا ہے۔ خیر کا کوئی کام اس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ بندوں میں بڑائی کا گھمنڈ ایک جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ جو شخص یا گروہ اس جھوٹے پندار میں مبتلا ہو، وہ اللہ کے ہر تائید سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر یہی چیز اپنی مخلوق میں ناپسند ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی مرضی کے مریض کو بھی راہ راست کی طرف ہدایت نہیں ملتی۔ وہ پے در پہ جہالتوں اور حماقتوں کا ارتکاب کرتا ہے، یہاں تک کہ آخر کار ناکامی کا منہ دیکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ اللہ کے ساتھ برتاؤ میں اس سے تکبر کا جتنا اظہار ہو جاتا ہے، اتنی ہی اس کے خلاف فطرت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ مبعوث حقائق ہو کر وہ اس حقائق ہی نہیں رہتا کہ اس کا کوئی اخلاقی اثر لوگوں پر قائم ہو سکے۔ خیر کے لیے کام کرنے والوں میں یہ بیماری کئی راہوں سے آتی ہے۔ کم ضرب لوگوں میں یہ اس راہ سے آتی ہے کہ جب ان کی دینی و اخلاقی حالت کرد و پیش کے معاشرے کے بنسبت کسی حد تک بہتر ہو جاتی ہے، اور کچھ قابل قدر خدمات بھی وہ بجا لاتے ہیں جن کا اعتراف دوسروں کی زبانوں سے ہونے لگتا ہے، تو شیطان ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ اب تم واقعی بڑی چیز ہو گئے ہو، بڑا آدمی تم سے بنا ہے۔ اور شیطان ہی اس کی اکساہٹ سے وہ اپنی زبان اور اپنی طرز عمل سے جتائے پر اتر آتے ہیں۔ اس طرح وہ کام جس کا آغاز نیکی کے جذبے سے ہوا تھا، صحیح کام سے ہوا تھا، رفتہ ایک نہایت ہی غلط راہ پر چل پڑتا ہے۔ دوسرا راستہ اس کے آنے کا یہ ہے کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ ایک طرف اپنی دوسری طرف خلق خدا کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کے اندر لامحالہ کچھ بلائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور کسی نہ کسی حد تک وہ اپنے معاشرے کی عام حالت سے ممتاز ہوتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ ان کے خدمات قابل قدر ہوتی ہے، اور یہ ایسے امور ہے جو بہرحال محسوس ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ یہ امر واقعہ کا احساس بجائے خود فطری اور ناگزیر ہے، مگر نفس کی ایک ذرا سی اکساہٹ سے اسے تکبر اور خود پسندی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر بسا اوقات ایسی صورت پیش آتی ہے کہ جب ان کے مخالفین ان کے کام سے گزر ان کی ذات میں کیڑے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں اپنی مدافعت میں چند باتیں کہنے پڑتی ہیں۔ جو چاہے بیان واقعی ہو،
مگر اپنے محاسن کے اظہار سے خالی نہیں ہوتی، اس چیز کو ایک ذرا سی بے اعتدالی جائز حد سے بڑھا کر تفاخر کے حدود میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ایک خطرناک چیز ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں احساس بندگی کرنا ہی چاہیے۔ اب احساس بندگی کیا ہے؟ آئیے اس کا تفصیلی سے اسٹڈی کرتے ہیں۔ احساس بندگی جس سے ہر فرد اور جماعت کو خبردار رہنا چاہیے، جو خلوص کے ساتھ اصلاح کا مقصد لے کر اٹھے، اور ایسے ہر شخص میں پردن اور ایسے ہر جماعت میں مجتمعاً عبدیت کا احساس نہ صرف موجود ہو بلکہ زندہ اور تازہ رہنا چاہیے کہ کبریائی صرف خدا کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ بندے کا مقام عجز و نیاز کے سوا اور کچھ نہیں۔ کسی بندی میں اگر فی الواقع کوئی بلائی پیدا ہو تو یہ اللہ کا فضل ہے، فخر کا نہیں، شکر کا مقام ہے۔ اس پر اللہ کے حضور اور زیادہ عاجزی پیش کرنی چاہیے اور اس تھوڑی سی پونجی کو خیر خدمت میں لگا دینا چاہیے تاکہ اللہ مزید فضل سے نوازے اور پونجی ترقی کرے۔ بلائی پا کر غرور نفس میں مبتلا ہونا تو دراصل اسے برائی سے بدل دینا ہے، اور یہ ترقی نہیں بلکہ تنزلی کا راستہ ہے۔